بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. ہر وہ شخص جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دلیل قائم ہو چکی ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، اور اس کے قائم ہونے کے بعد، رسالت کی دلیل کے قائم ہونے کے بعد اگر وہ حضور پر ایمان نہ لائے اور کفر کرے تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، تو اس ضمن میں وہ کافر ہی گردانا جائے گا. اور یہی علماء کی رائے ہے اور اسی پر موقف بھی ہے. اچھا، اس ضمن میں ایک جن صحابی کا ایک عجیب واقعہ ہے، اس کو ابن السلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام کسی سفر پہ جا رہے تھے کہ ایک بگولے نے ان حضرات کو اٹھا لیا. اس کے بعد اس سے بھی بڑا ایک اور بگولا آیا جو بکھر گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سانپ مردہ پڑا ہے، تو ہم میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اسے اپنی چادر کے 2 حصے کیے اور ایک حصے میں اس کو کفن دے کر دفن کر دی. جب رات ہوئی تو 2 عورتیں پوچھ رہی تھیں تو تم میں سے کس نے عمر بن جابر کو دفن کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم تو عمر بن جابر کو نہیں جانتے. تو انہوں نے کہا اگر تم نے ثواب کی جستجو کی تھی تو وہ تمہیں مل گیا ہے. کچھ فاسق جنات نے مومن جنات کے ساتھ لڑائی کی تھی اور انہوں نے عمر بن جابر کو قتل کر ڈالا تھا، اور یہ وہی سانپ تھا جس کو تم نے دیکھا اور دفن کیا ہے. اور یہ ان جن حضرات میں سے تھا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سنا تھا، پھر اپنی قوم کی طرف واعظ بن کر لوٹے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور سے قرآن پاک سنا اور اپنی قوم کی طرف لوٹا. سبحان اللہ. تو یہ جن صحابی ہے، ان کی شہادت کا واقعہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں لڑائی ہوتی ہے اس طرح جنات میں بھی ہوتی ہے. اچھا، حضرت معاذ بن عبید اللہ بن معمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ میں آپ کو ایک عجیب بات بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم ایک وسیع بیابان میں تھے کہ ہمارے سامنے 2 بگولے آئے، ایک طرف سے، دوسرا دوسری طرف سے. پھر ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، یعنی 2 آگ کے بگولوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی اور مقابلہ ہوا. پھر وہ الگ الگ ہو گئے. پس ہم نے دیکھا کہ ان میں ایک دوسرے سے زائد تھا. پھر میں ان کے اکھاڑے کی جگہ پر گیا تو وہاں پر بہت سے سانپ پڑے ہوئے تھے. ان سے زیادہ میری آنکھوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی. ان میں کہ ایک سانپ نے کستوری، اس سے خوشبو آ رہی تھی، اور وہاں پر ایک باریک زرد رنگ کا سانپ بھی پڑا تھا. میں اس کو الٹنے پلٹنے لگا تاکہ دیکھوں کہ یہ خوشبو کس سانپ سے آ رہی ہے. تو وہ خوشبو اسی زرد باریک سانپ سے آ رہی تھی. مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس کی کسی نیکی کی وجہ سے ہے. تو میں نے اس کو اپنی پگڑی میں لپیٹا اور دفن کر دیا. اس کے بعد میں جا رہا تھا کہ ایک منادی، ایک آواز دینے والے نے مجھے آواز دی جو میں نے سنی، لیکن مجھے آواز دینے والا نظر نہ آتا تھا. اس نے کہا اے اللہ کے بندے، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے اس کو وہ کچھ بتا دیا جو میں نے دیکھا تھا. اس نے کہا تم نے درست کیا ہے. یہ جنات کے قبیلے بنو شیعان اور بنو عاقیش تھے. ان کی آپس میں مٹ بھیڑ اور لڑائی ہوئی، اور ان کے مقتولین میں سے ایک وہ بھی تھا جس کو تم نے دیکھا، اور یہ شہید ہوا ہے. اور یہ ان جن حضرات میں سے تھا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا تھا. تو یہ بھی صحابی جن تھے اور یہ انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے. تو ان سے خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. اس روایت کو ابن ابی دنیا نے کتاب الحواتف میں نقل کیا ہے، اور آکام المرجان میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے. اسی طرح ایک صحابی جن کی وفات کا واقعہ، اس کو حضرت کثیر بن عبداللہ ابو ہاشم تاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت ابو رجاء طاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ کے پاس ان جنات صحابہ کرام کا علم ہے جنہوں نے حضور کی بیعت کا شرف حاصل کیا؟ تو وہ مسکرائے اور فرمایا میں وہ بات بتلاتا ہوں جس کو میں نے خود دیکھا اور سنا ہے. وہ یہ کہ ہم ایک سفر میں تھے،
جب ایک پانی کی جگہ پر اترے اور اپنے خیمے نصب کیے اور میں دوپہر کے آرام کرنے کو چلا گیا، خیمے میں میرے سامنے ایک سانپ لوٹ پوٹ رہا تھا۔ میں نے اپنا برتن کیا اور اس پر پانی ڈالا اور پانی چھڑکنے لگا تو اس کو سکون آ گیا۔ جب ہم نے نماز عصر ادا کی تو وہ مر گیا، اور میں نے اپنے تھیلے سے ایک سفید کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور اس کو لپیٹ دیا اور گڑھا کھود کر اس میں اس کو دفن کر دیا، اور باقی دن اور رات ہم سفر میں مصروف رہے۔ جب دن چڑھا اور ہم ایک پانی کی جگہ اترے اور خیمے لگائے اور میں دوپہر کے آرام کے لیے چلا گیا تو میں نے 2 مرتبہ السلام علیکم کی آواز سنی۔ یہ لوگ 1 یا 10 یا 100 یا 1000 نہیں تھے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے ہم جنات ہیں۔ اللہ تمہیں برکت دے، تم نے ہمارا ایک ایسا کام کیا ہے جس کے بدلہ چکانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ میں نے پوچھا میں نے تمہارا کون سا کام کیا ہے؟ کہنے لگے وہ سانپ جو تمہارے پاس فوت ہوا تھا وہ ان آخری حضرات سے تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن ابی دنیا نے اس کو روایت کیا ہے، اس کو دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم بھی لے کر آئے ہیں، پھر الحواتف ابن ابی دنیا میں اور حلیت ابو نعیم میں، اور دلائل النبوہ بائے امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، تو کئی کتب میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنات کے کئی وفد آئے تھے۔ تو امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ ہجرت کے بعد مکے اور مدینے میں حضور کے پاس جنات کے وفد کئی مرتبہ حاضر ہوئے۔ مکے میں تو آئے تھے اور مدینے میں بھی آئے۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب